السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی آپ ولی جو اس کا عنوان ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ ولی اللہ سے ضرور محبت کریں، لیکن جو اتباع ہوتی ہے، جو اطاعت ہوتی ہے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں پہ ان کی بات ہو جاتی ہے اس کے آگے کسی کی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم بیسیکلی آج کا جو عنوان ہے وہ یہی ہے، تو اسی چیز کے عنوان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ لیکچرز دینے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میری باتوں میں سے اگر ایک بات کو پکڑ کے اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں تو یہ ایک صدقہ جاریہ اور میری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لازمی سے لائک اینڈ شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بیسیکلی وہ اسی چیز پہ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف کرنی چاہیے۔ آج کل کا جو دور ہے وہ بیسیکلی دور فتنہ ہے، جہاں دین کو ظاہری رسم و رواج کا مجموعہ بنا دیا گیا۔ ہمارے لیے یہ ایک نہایت ضروری بات ہے کہ ہم دین اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھیں اور اپنائیں، اور عقیدت اور محبت کے نام پر کئی ایسے اعمال اور قائد ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکے ہیں جو نہ صرف شریعت کے خلاف ہیں بلکہ ایمان کو متزلزل کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی اشد ضرورت ہے کہ دین کا ماخذ صرف اور صرف قرآن و سنت اور اجماع امت ہے، نہ کہ کسی ولی یا مرشد کی اقوال و افعال ہیں۔ بیسیکلی آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، اصل کامیابی صرف اسی کو حاصل ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، کیونکہ انہی کی سنت جو ہے اسی وہی نجات کا رستہ ہے۔ تو اولیاء کرام سے آپ محبت ضرور رکھیں، لیکن پیروی صرف اس ذات کی کریں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کامل نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین اسلام ایک ایسا روشن رستہ ہے جس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کی عملی تفسیر کے طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے بیسیکلی وہ ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ ہماری زندگیوں کا مقصد یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21 تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ ہماری زندگیوں کا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر پہلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں اور اسی روشنی اپنے دین اور دنیا کے معاملات طے کریں۔ اسلام میں اولیاء کرام کا ایک بلند مقام ہے۔ بیسیکلی اولیاء کرام کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے کے آگے چلتے تھے۔ ان کی زندگیاں تقوی، اخلاص، عبادت زاد اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اصول میں گزری۔ ان کی اولاد پڑھ کر دل نرم ہوتا ہے، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا کی حقیقت سمجھ آتی ہے، دل آخرت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں بہت غور طلب ہیں اور اس کو آپ اپنے پلے سے باندھیں کہ بیسیکلی اولیاء اللہ کے ساتھ جب آپ کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں آپ کے کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور بہت ہی نہایت اہم بات ہے کہ ہم نے اولیاء سے انسیت، محبت اور عقیدت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ہر بات کو وہی کی طرح ماننے لگے، نہیں ان کی ہر بات کو ہم یہی سمجھیں کہ وہ عرف آخر ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ اولیاء اللہ وہ ان کی باتیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بے شک وہ ہوتا ہے، لیکن ہیں تو انسان کو غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی وہی نہیں ہو سکتی۔ یا انہی کو دین کا ماخذ سمجھیں، یعنی ہم سمجھیں کہ یہی مکمل دین ہے۔ دین کا ماخذ صرف قرآن و سنت اجماع امت ہے۔ اولیاء کرام بھی انہی تعلیمات کے تابع ہوتے ہیں، انہی کی روشنی میں چلتے ہیں۔ اگر کوئی ولی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی ایسا عمل کرے جو شریعت کے خلاف ہو تو ہم اس عمل کو رد کر دیں گے، کیونکہ ہمارا معیار صرف نبی کی سنت ہے۔ آج کے دور میں ایک اور خطرناک رجحان یہ ہے کہ بعض لوگ اولیاء کرام کی باتوں کو عرف آخر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کے اقوال کو شریعت پر فوقیت دینے لگتے ہیں۔ بعض مقامات پر ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو شرک یا بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، مثلا قبروں پر سجدہ کرنا، اولیاء کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھنا، ان سے دعائیں مانگنا اور ان کے نام پر نظر نیاز دینا، یہ سب چیزیں دین کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں۔ بیسیکلی اولیاء کرام خود ہمیشہ توحید پر زور دیتے رہے۔ آپ کسی بھی ولی اللہ کے زندگی کی ہسٹری کو نکال لیں، وہ خود توحید پر زور دیتے رہے اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دیتے رہے، وہ بھی یہی دعوت دیتے رہے، لیکن ہم ان کو غلط سمجھتے رہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، امام رابعہ بصری رحمۃ اللہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ، ان سب بزرگان دین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار تھے اور اپنے مریدین کو بھی اسی کی دعوت دیتے تھے۔
لہٰذا ان اولیاء کو فالو کرنے کا مطلب یہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کی اس بات کو فالو کریں جو سنت کے مطابق ہو، لیکن اگر کوئی بات سنت کے خلاف ہو تو ہم بلا تردد اس سے دوری اختیار کریں. یہی طرز عمل ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنانا چاہیے. یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہمارے دین کسی ولی کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہے. تو ہم عثمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وجہ سے، نہ کہ کسی پیر مرشد یا ولی کی وجہ سے. ولی ہونا کوئی مستقل درجہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے جو انسان کے اخلاص، تقوی اور کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حتمی اور کامل ہے. بیسیکلی آپ انسانوں کو اب یہ باتیں میں آہستہ آہستہ آپ کو اسی وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہے نا بیسیکلی ولی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں ہائپر ہو کے بہت زیادہ وہ جاننے انجانے میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں نا، ولی اللہ کو بہت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے اس طرح کرنا چاہیے کہ انسان کو خود سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ جو ہے نا ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یعنی کہ دین کے ماخذ نہیں ہو سکتے کسی صورت. تو خیر بات یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ حتمی اور کامل. آج بعض لوگ شریعت کو چھوڑ کر صرف طریقت پر زور دیتے ہیں. یہ طریقت اصل میں شریعت کا باطنی پہلو، لیکن اگر طریقت شریعت کے خلاف چلے تو وہ گمراہی ہے. اگر طریقت شریعت کے خلاف چلے تو وہ گمراہی ہے. آپ سن لیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کل طریقہ تو لاشاہد اللہ کتاب وسن نہ توا ہوا بدعت. ہر وہ طریقہ جو قرآن و سنت کی گواہی نہ رکھے وہ بدعت ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اولیاء سے محبت ضرور رکھیں، ان کی مجالس سے فیض ضرور حاصل کریں، لیکن ان کے اقوال و فعال سے سبق سیکھیں، مگر ان کی پیروی صرف اس حد تک کریں جو سنت کے مطابق ہو. اگر وہ سنت سے ہٹ جائیں، جو اکثر اولیاء نہیں ہوتے کیونکہ وہ اولیائی طبقے کہلواتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، تو ان کی بات کو قبول نہ کریں. اور یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہوتی ہے ہمیں خاص طور پر ہم لوگوں کو جو آج کل کے لوگ ہیں، انہیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ محبت کا مطلب اندھی پیروی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، مگر جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو فوراً یہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. انہیں اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھا، نہ کہ شریعت کو جذبات کے تابع. ہم بھی اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسی اصول پر چلنا ہوگا کہ ولی اللہ سے محبت ہو، عقیدت ہو، مگر اتباع صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. ہمارے دل میں مقام ہو ان کا، مگر معیار ہو سنت نبی. ہمارے معاشرے میں جو بعض خرافات اور بدعت نے دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ان سب کا سد باب صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم دین کی اصل ماخذ کو قرآن و سنت کی طرف سے واپس آئیں، اور یعنی کہ ماخذ قرآن و سنت کی طرف واپس آئیں اور علم حاصل کریں، دین کو سمجھیں، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض لوگ اولیاء کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مرشد بن کے ایسے پیسے بٹورتے ہیں، خوابوں کشف کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، لوگوں کو شریعت سے دور کر دیتے ہیں. ایسے افراد سے ہوشیار رہنا لازم ہے کیونکہ یہ دین کے علم صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی صفائی بھی مانگتا ہے. یہ صفائی تبھی ممکن ہے جب انسان خالص نیت سے صرف اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، جو آج کل بہت زیادہ آپ کو ملیں گے اس قسم کے لوگ. اگر کوئی ولی اللہ واقعی اللہ کا دوست ہے تو وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات یا عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو سنت کا عاشق ہوگا، اپنی ہر بات میں سنت کی طرف رہنمائی کرے گا. لہٰذا ہمارا راستہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور یہ محبت، ادب اور عقیدت مگر حدود کے ساتھ، اتباع صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے. ہم یہ نہ بھولیں کہ کل قیامت کی نہ کوئی ولی ہمارے لیے شفاعت کا سبب بن سکتا ہے، نہ کوئی مرشد شفاعت، یعنی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل کامیابی اسی کو ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا ہوگا. آج ہمیں اپنے ایمان، عقائد اور عمل کا جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے. بیسیکلی کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے نام پر ایسے عقائد اپنا بیٹھے جو ہمیں شرک کے قریب لے جانے کے، ہم تو توحید کی اصل مفہوم کو بلا تو نہیں بیٹھے، کہ ہم نے حب فی اللہ و بغض فی اللہ کے اصول کو ترک تو نہیں کر دیا. سب سے پہلے ہمیں اپنے دلوں کے اندر جھانکنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے بلند درجہ دینا ہوگا. اولیاء کی محبت کو سنت کے اطاعت کے تابع رکھنا پڑے گا، اور دین کو اس کی اثر صورت میں اپنانا ہوگا. ہم اولیاء کے ساتھ محبت رکھیں، ان کی سیرتوں سے سیکھیں، لیکن فالو صرف اس ہستی کو کریں جن کو تمام اولیاء نے فالو کیا، یعنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی میں دین کی روح ہے، اسی میں اخلاص ہے، اور اسی میں نجات ہے. بے شک یہ سب سے آخری بات ہے کہ اسی میں ہم سب کی نجات ہے. تو
ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، ہر جگہ اپنے نبی کو آگے رکھنا ہوگا، اسی ولی اللہ کو ولی اللہ ماننا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تابع ہے، کیونکہ جو صحیح اصل ولی اللہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سنت کے تابع ہوتا ہے۔